بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، آپ لوگ کیسے ہیں؟ آج ہماری کتاب اسامی کا 64واں سبق ہے اور اس سبق کا عنوان ایک اعتراض کا جواب ہے۔ پہلے آپ عربی عبارت ملاحظہ کریں، پھر اس کے بعد ترجمہ اور اس کے بعد مختصر سی تشریح آپ کو بتلائی جائے گی۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ خَبَرُ الْفَاسِقِ فِي حِلِّ الطَّعَامِ وَحُرْمَتِهِ وَطَهَارَةِ الْمَاءِ وَنِجَاسَتِهِ إِذَا تَأَيَّدَ بِأَكْبَرِ الرَّأْيِ لِأَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ خَاصٌ لا يستقيم تلقيه من جهة العدل فوجب التحري في خبره للضرورة وكونه مع الفسق أهلا للشهادة وانتفاء التهمة حيث يلزمه بخبر ما يلزم غيره، إلا أن هذه الضرورة غير لازمة لأن العمل بالأصل ممكن، وهو أن الماء طاهر في الأصل فلم يجعل الفسق حذرا ولا ضرورة في المسير إلى روايته في أمور الدين أصلا، لأن في العدول من الرواة كثرة وبهم غنية فلا يسار إليه بالتحري۔ ترجمہ اس کا یوں ہوگا، اور کھانے کے حلال اور اس کے حرام ہونے میں اور پانی کے پاک اور ناپاک ہونے میں فاسق کی خبر کا اعتبار کیا جائے گا، بشرطے کہ خبر غالب رائے کے ساتھ معید ہو، اس لیے کہ یہ امر خاص ہے، عادل لوگوں سے اس کا حاصل کرنا آسان نہ ہوگا، لہذا ضرورت کی وجہ سے فاسق کی خبر میں تحری واجب ہوگی، اور فاسق فسق کے باوجود شہادت کا اہل ہے، اور تہمت کذب منتفی ہے، اس طور پر کہ اس کی خبر سے اس پر بھی وہی چیز لازم ہوگی جو اس کے غیر پر لازم ہوتی ہے، مگر یہ ضرورت لازمہ نہیں ہے کیونکہ اصل پر عمل کرنا ممکن ہے، اور وہ یہ کہ پانی اصل خلقت میں پاک ہے، پس فسق کو بالکل بیکار اور غیر معتبر نہیں کیا، اور امور دین میں فاسق کی روایت کی طرف رجوع کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ روات عادلین ہی بکثرت موجود ہیں جن کی وجہ سے غیر عادلین سے بے نیاز ہے، لہذا امور دین کی روایت میں فاسق کی خبر کی طرف تحری کے ساتھ بھی رجوع نہیں کیا جائے گا۔ وَأَمَّا صَاحِبُ الْهَوَى فالمذهب المختار أنه لا تقبل رواية من انتحل الهوى ودعا الناس إليه، لأن المحاجة والدعوة إلى الهوى سبب داع إلى التقول، فلا يؤتمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ لیکن بندہ خواہشات کے روایت کے بارے میں مختار مذہب یہ ہے کہ ایسے شخص کی روایت قبول نہ کی جائے کہ جس نے خواہشات نفس کو اپنا دین بنا لیا ہو اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دی ہو، اس لیے کہ صاحب ہوا کا مخاصمہ اور لوگوں کو خواہشات کی طرف دعوت دینا یہ افتراء کا سبب داعی ہے، لہذا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے شخص کو امین نہیں سمجھا جائے گا۔ اچھا، اب آپ تشریح کو یوں سمجھنا کہ مصنف رحمہ اللہ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ سے ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ ماقبل کی تشریح سے معلوم ہوا کہ جن امور دینیہ میں الزام علی الغیر لازم آتا ہے ان کے بارے میں مخبر کی خبر کو قبول کرنے کے لیے مخبر میں اسلام، عقل، بلوغ، عدالت، تعداد تمام شرطوں کا ہونا ضروری ہے، لہذا حرمت و حلت طعام، نجاست و طہارت ماء بھی امور دینیہ میں سے ہیں،
تو ان کی خبر دینے والے مخبر میں بھی مذکورہ شرائط ضروری ہونی چاہیے، حالانکہ حرمت و نجاست وغیرہ کے بارے میں فاسق کی خبر تحری کے ساتھ مقبول ہے۔ جواب کا خلاصہ یوں ہوگا، نجاست و طہارت جیسے مسائل بنسبت دیگر امور دینیہ اور روایت حدیث کے مخصوص نوعیت کے مسائل ہیں، جن پر واقفیت حاصل کرنا محض عدول کے ذریعے آسان نہیں ہے، اس لیے کہ اس قسم کے واقعات صحرا و جنگلات میں اکثر پیش آتے ہیں، اور جنگلات میں گھومنا پھرنا عام طور پر فساق و فجار ہی کا کام ہوتا ہے، لہذا اس قسم کے معلومات بھی فساق و فجار ہی کو زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انہی کی خبر پر اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فساق و فجار کی خبر تحری کے ساتھ ضرورتاً قبول کر لی جاتی ہے۔ وَقَوْنُهُ مَعَ الْفِسْقِ سے مصنف رحمہ اللہ فاسق اور غیر اور کافر وغیرہ کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ جب حلت و حرمت طعام، نجاست و طہارت ماء کے بارے میں ضرورت کی وجہ سے تحری کے ساتھ فاسق کی خبر قبول کر لی جاتی ہے، تو ضرورت ہی کے پیش نظر کافر اور صبی ماتو کی خبر بھی تحری کے ساتھ قبول ہونی چاہیے۔ ان تین کی خبر کو کیوں قبول نہیں کیا جاتا؟ اس کا جواب دے رہا ہے شارح، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگرچہ ضرورت دونوں صورتوں میں ہے، مگر خبر فاسق اور خبر کافر میں دو طرح سے فرق ہے۔ پہلا فرق یہ کہ فاسق اہل شہادت میں سے ہے، کافر اور بچہ اہل شہادت میں سے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر قاضی فاسق کی خبر پر فیصلہ کر دے تو نافذ ہو جائے گا، برخلاف کافر اور صبی وغیرہ کی شہادت کے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر کو مسلم پر ولایت شہادت حاصل نہیں ہے۔ دوسرا فرق یہ کہ فاسق کی خبر کو قبول کرنے میں تہمت کذب نہیں ہے، کافر اور بچے کی خبر کو قبول کرنے میں تہمت کذب ہے، اس لیے کہ فاسق کی خبر سے جو حکم غیر پر لازم آئے گا وہی فاسق پر بھی لازم آئے گا۔ مثلا اگر فاسق کسی پانی یا کھانے کی حرمت یا نجاست کی خبر دیتا ہے تو جس طرح دوسروں کے لیے اس کا استعمال ممنوع ہوگا، خود فاسق کے لیے بھی ممنوع ہوگا۔ مصنف کے قول حیث یلزمہ بخبرہ ما یلزم غیرہ کا یہی مطلب ہے، بخلاف کافر اور صبی کے۔ اگر کافر یا صبی پانی وغیرہ کی نجاست کی خبر دیتا ہے تو یہ محل تہمت ہے، اس لیے کہ اگر کافر یا صبی کی خبر کو قبول کر لیا جائے تو اس سے الزام علی الغیر ہوگا، مگر خود کافر اور صبی پر تو کوئی حکم لازم نہ ہوگا۔ مثلا اگر کافر پانی کے نجس ہونے کی خبر دیتا ہے تو اس پانی کا استعمال مسلمان کے لیے ناجائز ہوگا، مگر کافر کے لیے ناجائز نہ ہوگا، اس لیے کہ کافر شرائع کا مخاطب نہیں ہے اور بچہ غیر مکلف ہے، لہٰذا اس پر بھی کوئی حکم لازم نہ ہوگا۔ مذکورہ فرق کی وجہ سے فاسق کی خبر تحری کے ساتھ قبول ہوگی، مگر کافر اور صبی وغیرہ کی خبر قبول نہیں ہوگی۔ الا ان هذه الضرورت غیر لازمات سے یہ ایک اعتراض اور کا جواب دے رہا ہے۔ اعتراض کا خلاصہ یوں ہوگا، جب نجاست و طہارت ماء وغیرہ کے مسئلے میں فاسق کی خبر ضرورتاً قبول کر لی جاتی ہے تو پھر تحری کی کیا ضرورت ہے؟ بلا تحری قبول ہونی چاہیے۔ جس طرح معاملات غیر لازمہ مثلا وکالت، مزاربت وغیرہ میں فاسق و کافر وغیرہ کی خبر بغیر تحری قبول ہوتی ہے، ضرورت میں دونوں مشترک ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ فاسق کی خبر معاملات میں تو بغیر تحری مقبول ہو اور نجاست و طہارت ماء کے مسئلے میں تحری کی ضرورت ہو؟ اس کے لیے جواب دیا مصنف رحمہ اللہ نے کہ نفس ضرورت میں اگرچہ دونوں صورتیں مشترک ہیں مگر دونوں میں فرق ہے۔ خبر نجاست و طہارت میں ضرورت غیر لازمہ ہے، اس لیے کہ اگر فاسق کی خبر مسئلہ نجاست و طہارت میں احتمال صدق و کذب کی وجہ سے ساقط ہو جائے تو اصلیت ماء جو کہ طہارت ہے
اصلیت ما کو دلیل بنا کر عمل ممکن ہے، بخلاف اخبار بالمعاملات کے کہ ان میں ضرورت لازمہ ہے، اس لیے کہ اگر فاسق کی خبر صدق و کذب کے احتمال کی وجہ سے ساقط ہو جائے تو مخاطب کے پاس اس خبر کے علاوہ عمل کرنے کے لیے اور کوئی دلیل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ضرورت لازمہ ہو جاتی ہے۔ لہذا خبر نجاست و طہارت کو معاملات کے خبر پر قیاس کرتے ہوئے خبر نجاست میں تحری کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ آگے ماتن رحمہ اللہ فلم یجعل سے الا ان ھذا ضرورت پر تفریح کر رہے ہیں۔ تفریح کا خلاصہ یہ ہے کہ نجاست ما کی خبر غیر لازمہ ہے، اس لیے کہ فاسق کی خبر کے بغیر اصل پر عمل کرنا ممکن ہے، یعنی اگر پانی کے پاک اور ناپاک ہونے میں شبہ ہو اور کوئی ذریعہ علم موجود نہ ہو تو وہ پانی کے پاک ہونے پر یہ استدلال کر سکتا ہے کہ پانی اصل خلقت کے اعتبار سے پاک ہے اور اس کا ناپاک ہونا عارض کی وجہ سے ہوتا ہے، پس جب تک عارض کا علم نہ ہو اس وقت تک اصل خلقت کا اعتبار کرتے ہوئے تحری کے ساتھ پانی کو پاک شمار کیا جائے گا۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ اصل ما سے استدلال کرتے ہوئے بغیر تحری کے فاسق کی خبر کو تسلیم کیا جائے، اس لیے کہ اس صورت میں فاسق کے فسق کو نظر انداز کرنا لازم آئے گا۔ تحری کو اسی لیے لازم قرار دیا گیا تاکہ فاسق کے فسق سے صرف نظر کرنا لازم نہ آئے، ورنہ تو اصل ما کی رعایت کرتے ہوئے بغیر تحری ہی مخبر فاسق کی خبر کو تسلیم کر لیتے۔ ولا ضرورت فی المسیر سے بھی مصنف رحمہ اللہ ایک چھوٹا سا اشکال کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اشکال یہ کہ جب امور دینیہ میں فاسق کی خبر تحری کے ساتھ مقبول ہے، جیسا کہ مسئلہ نجاست ما وغیرہ میں، تو روایت احادیث میں بھی فاسق کی روایت تحری کے ساتھ مقبول ہونی چاہیے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ فاسق کی خبر روایت حدیث کے سلسلے میں نہ تو تحری کے ساتھ مقبول ہے نہ بغیر تحری کے، اس لیے کہ تحری کے ساتھ قبول کرنا ضرورت کی فرع ہے اور یہاں ضرورت ہی نہیں ہے، لہذا تحری کے ساتھ قبول کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اور ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ روایت حدیث کے لیے عادل لوگ بکثرت ہیں، جس کی وجہ سے فساق سے نقل روایت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے واما صاحب الہوا سے یہ کتاب والا یہ فرماتے ہیں کہ صاحب ہوا کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک وہ صاحب ہوا کہ جس کا اعتقاد کفر تک پہنچا ہوگا، جیسا کہ غالی رافضی، اور وہ شخص جو خدا کے لیے جسم ہونے کا اعتقاد رکھتا ہو، یعنی فرقہ مجسمہ سے تعلق رکھتا ہو۔ نمبر دو وہ شخص کہ جس کا اعتقاد کفر تک تو نہ پہنچا ہو، جیسے کہ وہ رافضی جو غالی نہ ہو، جیسا کہ فرقہ زیدیہ۔ اول کے بارے میں اختلاف ہے، اہل اصول کے ایک جماعت قبول شہادت اور قبول روایت کی طرف گئی ہے، اس لیے کہ اہل قبلہ ہیں، مگر اکثر حضرات ان کی شہادت اور روایت کے رد کی طرف گئے ہیں، اس لیے کہ ایسا شخص کافر ہے اور کافر میں نہ شہادت کی صلاحیت ہوتی ہے نہ روایت کی۔ دوسری قسم کے بارے میں بھی اختلاف ہے، قاضی ابو بکر باقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کی نہ شہادت مقبول ہے نہ روایت، کیونکہ ایسا شخص فاسق ہے۔ جمہور اس طرف گئے ہیں کہ ایسے شخص کی شہادت تو قبول ہوگی مگر روایت کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک مطلقاً قبول ہے اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اگر خواہش نفس کو اپنا دین و مذہب بنا لیا ہو اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتا ہو، ایسے شخص کے قول کا اعتبار نہ ہوگا۔ یہ مذہب عام فقہا اور محدثین کا ہے اور مصنف رحمہ اللہ نے بھی اسی مسلک کو پسند کیا ہے۔